ایک غلام کا بادشاہ بننے کا واقعہ۔ سبکتگین ایک غلام تھا اور اس کے پاس ایک ہی گھوڑا تھا۔ اس پر چڑھ کر وہ جنگل جایا کرتا تھا اور اگر کوئی شکار ہاتھ لگ جاتا تو اسی پر گزارا کر لیتا۔ ایک دفعہ اس نے ایک ہرنی دیکھی جو اپنے بچے کے ساتھ چر رہی تھی۔ سبکتگین نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرنی تو نہ پکڑی جا سکی مگر اس کا بچہ جو ماں کے ساتھ بھاگ نہ سکا وہ ہاتھ آ گیا۔ سبکتگین نے اسے باندھ کر زمین کے آگے رکھ دیا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ ہرنی بچے کو دیکھ کر مڑی اور سبکتگین کے پیچھے دوڑنے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ اسے اس کی حالت پر رحم آیا اور بچے کو کھول کر چھوڑ دیا۔ ہرنی نے دوڑ کر بچے کو لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں دینے لگی۔ بے زبانوں کی زبانیں جاننے والے خدا تعالی کو سبکتگین کا یہ رحم دلانا کام پسند آیا۔ رات اسے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو ایک بے زبان پر رحم کیا ہے اس پر ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہت عطا فرمائے گا، اور یاد رکھنا جس طرح تو نے اس جانور پر رحم کیا ہے اسی طرح اپنی رعیت پر بھی نظر کرم کیا کرنا اور ظلم و ستم نہ کرنا۔ معزز ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بے زبان جانوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ ان بے زبان جانوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک غلام کو بادشاہ بنا سکتے ہیں، تو اللہ کے کرم کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بے زبان جانوروں پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے بارے میں بھی ہم سے سوال کریں گے اگر ہم نے ان کے اوپر زیادتی کی۔ کسی نے صحیح کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے زبان جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔